بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہند بنت عتبہ کی شادی پہلے فاقہ بن مغیرہ قریشی سے ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد فاقہ نے اپنی بیوی ہند کی عفت و پاک دامنی پر تہمت لگاتے ہوئے ہند کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ جب اس بات کا لوگوں میں چرچا ہوا تو ہند کے والد عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ، اگر فاقہ اپنی بات میں سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہہ کر اسے قتل کروا دیں گے تاکہ ہم بدنامی سے بچ جائیں، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور بلا وجہ الزام تراشی کر رہا ہے تو ہم اس معاملے کو کسی کاہن کے پاس لے چلیں گے۔ ہند نے اپنی بے گناہی اور برات ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب اپنی بیٹی کی بے گناہی اور پاک دامنی کا یقین ہو گیا تو اس نے فاقہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم بنی مخزوم کے لوگوں کو ساتھ لے کر یمن کے کسی کاہن کے پاس چلے۔ اسی طرح سے عتبہ بھی اپنے ہمراہ عبد المناف کے چند لوگوں، اپنی بیٹی ہند اور اس کی ایک سہیلی کے ہمراہ روانہ ہوا۔ کاہن کے پاس پہنچ کر ان لوگوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ کاہن اول تو ہند کی سہیلی کے پاس گیا اور اس کے دونوں کندھوں پر کچھ ضربیں لگائیں اور کہا کہ اٹھ جا، اور پھر ہند کے پاس گیا اور اس کو بھی مار کر کہا کہ اٹھ جا، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے اور نہ ہی تو نے کوئی زنا کیا ہے، اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاقہ نے یہ سن کر ہند کا ہاتھ پکڑا، مگر ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا اگر میرے بطن سے کوئی بادشاہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ تیرا بیٹا ہرگز نہ ہوگا۔ چنانچہ اس بے گناہی کی تصدیق کے بعد ہند نے فاقہ سے کوئی تعلق نہ رکھا اور عتبہ نے اپنی بیٹی ہند کی شادی ابو سفیان بن حرب سے کر دی۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت سے 17 سال پہلے ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 6 برس چھوٹے تھے۔ حضرت معاویہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ امیر معاویہ میں لڑکپن ہی میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں جس کی بنا پر لوگ انہیں کسرائے عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، فہم و فراست اور اعتدال پسندی کی بہت شہرت تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ و سفید رنگ، خوبصورت وجیح آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کے کسریٰ ہیں، اور جس روز معاویہ تم سے اٹھ جائیں گے اس روز تم دیکھو گے کہ بہت سے سر جسموں سے جدا ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آنے والے وفود کے قیام و طعام کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، وسطان کی ریاست سے آیا ہوں۔ میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ میں اس علاقے میں آیا تھا تو میں آپ کی زیارت کے لیے چلا آیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرور، میں تیرا تحفہ ضرور قبول کروں گا۔ وہ رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا سامان 1 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ اس وقت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ
جو چیز تمہیں دیں لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ ان کا جوتا دوسری طرف پڑا تھا، وہ اس طرف بھی نہیں ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، سو وہ تعمیل حکم میں فوراً ننگے پاؤں ہی چل پڑے۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی ہے، دھوپ، ریت، صحرا ہے۔ جب مدینہ سے باہر نکلے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو، یہ اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو شہزادے نے کہا کہ تو نوکر ہے، غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن آج تو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی چلچلاتی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامان دیا، وہ سامان لے کر واپس لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ کا تھا، میرے تو پاؤں ہی جلے ہیں، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو بھی معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور پوری دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر حکومت ملی اور اتنے بڑے اسلامی حکمران بنے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں ملک وسطان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج فتح کی خوشخبری کے ساتھ واپس لوٹی تو 6000 جنگی قیدی بھی ہمراہ تھے۔ سپہ سالار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی عیسائی شہزادہ تھا جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ جب 1 مہینے بعد وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کر دیا، اور 10,000 درہم اسے ہدیہ کے طور پر دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو سفیان کا بیٹا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور کمی کہا تھا، کہ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں شہزادے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا دائرہ اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے دتلایا بھی نہیں، میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں،
میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ وفات نبوی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئے وفود کے قیام و طعام کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر کے ساتھ شام کی جانب بھیجا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر ان کا کمکی مقرر کیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدمۃ الجیش کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور اپنی جرأت و شجاعت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اردن کا مستقل حکمران مقرر فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلق علاقہ جات کا حاکم بنا دیا۔ ربیع الاول 41 ہجری کے آخری عشرہ میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان مصالحت ہوئی اور تمام عالم اسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو خلیفہ وقت تسلیم کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک ملک شام کے حاکم رہے۔ اس کے بعد 20 سال وہ تمام عالم اسلام کے خلیفہ اور شہنشاہ رہے۔ ان کی حکمرانی کا کل زمانہ 40 سال کے قریب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 163 احادیث شریف مروی ہیں، جن کو دیگر صحابہ اور تابعین نے بھی روایت کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں بھی بہت سی احادیث مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت فرمایا، الہی معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی معاویہ کو حساب و کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ 28 ہجری میں پوری شان و شوکت اور اسلامی تاریخ کے پہلے جنگی بحری بیڑے کے ساتھ، جس کی قیادت خود امیر معاویہ کر رہے تھے اور اس میں تقریباً 500 بحری جہاز شامل تھے، بحر روم میں اترے اور قبرص یعنی سائبرس کی طرف روانہ ہوئے۔ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر لیا۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبادہ بنت صامت سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 اسلامی لشکروں کے بارے میں مغفرت اور جنت کی بشارت و خوشخبری فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ لشکر ہے جو سب سے پہلے اسلامی بحری جنگ لڑے گا اور دوسرا وہ لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا۔ پہلی بشارت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی جب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلی بحری لڑائی لڑتے ہوئے قبرص یعنی سائبرس کو فتح کر کے رومیوں کو زبردست شکست دی، اور دوسری بشارت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اس وقت پوری ہوئی
جب لشکر اسلام نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر قرآن و فقہ کا عالم، اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بغیر سوال کے عطا کرنے والا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حلیم و عقیل، اور عمر بن عاص سے بڑھ کر خالص دوست نہیں دیکھا۔ آخری عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کسی قدر بڑھ گیا تھا اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئی۔ شروع ماہ رجب 20 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ اس بیماری میں جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ پہنچا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وقت دمشق سے باہر کسی شکار پر تھا۔ فوراً قاصد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیٹے، میری وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو بتا میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی ہے اور اس حالت میں فوت ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اے بیٹے، سیرت عمر کی بھی پیروی کرنا کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا اور فوج کو طاقتور بنایا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا، اور سیرت عثمان غنی پر بھی عامل ہونا، انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور حد درجہ سخاوت کی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹے، تیری ان باتوں سے مجھ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل پیرا نہ ہوگا، میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ اے یزید، تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں تجھ کو اپنا ولی عہد بنا چکا ہوں۔ تمام مخلوق نے تیری فرمانبرداری کا اقرار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو زیادہ اندیشہ نہیں کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہیں، لیکن حسین ابن علی کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے، تو اگر تو ان پر فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، قرابت اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا، اور مکہ مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا۔ اہل عراق اگر ہر روز عامل تبدیل کرنے کی فرمائش کرنے لگے تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔ اہل شام کو اپنا مددگار سمجھنا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد یزید پھر شکار پر چلا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ آخر بروز جمعرات بتاریخ 22 رجب 20 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن محفوظ تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی کہ یہ بال اور ناخن میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا۔ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق میں باب زاویہ اور باب صغیر کے درمیان مدفون ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔